اب کی بار ابا کی پوسٹنگ پشاور ہو گئی۔ میرے ابا جان ایئر فورس آفیسر تھے۔ میں اس وقت 8ویں کلاس کے فائنل ایگزامز کی تیاری کر رہی تھی۔ دوستوں کو چھوڑنا اور نئی جگہ پر دل لگانا اب تو ایک عادت سی بن گئی تھی ابا کی پوسٹنگ کی وجہ سے۔ ہماری پوسٹنگ بڈبیر میں ہوئی۔ یہ پشاور میں شہر سے دور ایک ایئر فورس کالونی تھی۔ یہاں سے آمد و رفت کے لیے بسیں چلتی، اسکول کے لیے علیحدہ بس تھی۔ پہلے دن جب میں بس سٹاپ سے بس میں سوار ہوئی تو بیٹھنے کی جگہ ندارت۔ پچھلی سیٹوں پر لڑکوں نے قبضہ کر رکھا تھا اور میں کسی نازک پھول کی طرح جو تیز ہوا میں ڈنڈی میں جھولتا رہتا جھول رہی تھی۔ بس ہچکولے کھاتی آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ تب ایک لڑکا اٹھا، اس نے دوسرے لڑکے کو بھی اٹھایا اور سیٹ مجھے دے دی۔ وہ ایک پٹھان لڑکا جس کا رنگ مجھ سے بھی زیادہ گورا تھا اور آنکھیں سبز تھیں۔ پٹھان لوگ اپنی عورتوں کی عزت کریں یا نہ کریں، لیکن وہ باہر عورتوں کو بہت زیادہ عزت دیتے۔ ہر جیسے تیسے کر کے اسکول پہنچ گئی۔ کچھ دن خاموشی سے گزرتے گئے۔ تب ابا کے کورس میٹ کی بیٹی شازیہ بھی میری کلاس میں آ گئی۔ ایک فوجی افسر کی زندگی میں بیوی بچے اہم ہوں یا نہ ہوں، ایک کورس میٹ بہت اہم ہوتا۔ اب ہم دونوں بس میں اکٹھے جانے لگے۔ بس ہمیں اسکول سے پہلے ایک سٹاپ پر اتار دیتی اور ہمیں ایک گلی کراس کر کے اسکول تک جانا ہوتا۔ ایک دن میں نے ایسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو سبز آنکھوں والا لڑکا ہمارے پیچھے تھا۔ جب میں اسکول میں داخل ہوئی اور وہ اپنے اسکول کی طرف چل دیا، وہ چھٹی کے ٹائم ہمارے اسکول کے باہر ہوتا۔ وہ کہتا کچھ بھی نہیں تھا، بس کسی باڈی گارڈ کی طرح پیچھے چلتا۔ بس میں لڑکے خوب شور مچاتے، کبھی زور سے گانے گاتے اور کبھی کسی بات پر آوازیں کستے۔ وہ سب سے مختلف تھا۔ وہ خاموش احساس کے ساتھ میرے ننھے سے دل کے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ اس کا میری طرف دیکھنا اور پھر نظریں نیچی کر لینا بہت کچھ کہہ جاتا تھا۔ ایک دن ہمیں جلدی چھٹی ہو گئی۔ تب شازیہ نے بازار میں گھومنے کا پلان بنایا۔ میں بھی اس کے ساتھ تھی۔ ہم دونوں کے پاس دوپٹہ نہ تھا، بس یونیفارم کا اسٹول تھا۔ ہمیں لوگوں نے گھور گھور کر پاگل کر دیا تھا، لیکن شازیہ پر کوئی اثر نہیں تھا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، شاید میں اپنی باڈی گارڈ کو تلاش کر رہی تھی، لیکن وہ میرے پیچھے سے بولا، گھبراؤ نہیں، میں ساتھ ہوں۔ اس نے ہمیں واپس مڑنے کا اشارہ کیا اور بڑے پیار سے سمجھایا کہ سر پر چادر لے کر نکلا کرو۔ شازیہ کو اس کی بات پسند نہ آئی، لیکن میں تو رات کو سوتے میں بھی چادر لے کر سوتی۔ ابا سخت حیران تھے کہ میں نے ان کی خواہش پر سر نہیں ڈھانپا، اور خیر یہ کمبخت محبت بھی عجیب ہے، سدھارنے پر آئے تو بگڑے سے بگڑوں کو سدھار دے۔ وقت تیزی سے گزر گیا۔ صبح کالی اور سبز نظروں کا طواف ہوتا اور پھر واپسی پہ بھی ایسا ہی ہوتا۔ زندگی بہت خوش رنگ ہو گئی تھی۔ اس نے مجھ سے کبھی کوئی فالتو بات نہیں کی۔ نظروں کی گفتگو خاموشی کے تلاطم بڑھاتی چلی جاتی، اور پھر ابا کی پوسٹنگ کچھ جلد ہی آ گئی۔ اس رات میں بہت روئی اور سوچا کاش میرے ابا ایئر فورس میں نہ ہوتے۔ شازیہ کو میری سوجی ہوئی آنکھوں سے اندازہ ہو گیا، لیکن شاید وہ سمجھ نہ پائی۔ رات کے 9 بج رہے تھے اور میں اپنے بستر پر کروٹیں لے رہی تھی۔ ہمارے گھر میں 9-12 بجے کے برابر تھے۔ تب پردے پر چھوٹی چھوٹی روشنیاں جل بجھ رہی تھیں۔ میں نے پردہ ہٹا کر دیکھا تو وہ نیچے کھڑا تھا، جیسے اس کی آنکھیں مجھے باہر آنے کی درخواست کر رہی ہیں۔ تب شازیہ نے دروازہ کھٹکایا اور ابا سے بولا کہ وہ میتھس کے کوسچن سمجھنے چاہتی ہے۔ ہم ہمیشہ کی طرح برآمدے میں بیٹھ گئے۔ شازیہ نے مجھے آہستہ سے برآمدے کے کونے میں دیکھنے کو بولا اور خود کتابوں میں کھو گئی۔ کبھی سبز آنکھیں اٹھتی اور کبھی کالی آنکھیں جھکتی۔ ایک آنسوؤں کا طوفان تھا جو بہے جا رہا تھا اور میرے پاس کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا، جیسے کہہ رہا ہو، رک جاؤ، مت جاؤ۔ مرد چاہے 18 سال کا ہی کیوں نہ ہو، بہت بہادر ہوتا۔ کمال کا ضبط تھا اس میں۔
پھر اماں کی آواز نے مجھے واپس جانے پر مجبور کر دیا۔ صبح ہماری گاڑی ہمارے لدے ہوئے ٹرک کے پیچھے رواں تھی۔ میں نے شیشہ نیچے کیا تو وہ بس اسٹاپ پر نظریں جھکائے کھڑا تھا، اور پھر آخری بار سبز آنکھوں نے کالی آنکھوں کو اپنی محبت کے حصار میں لیا اور خوب جی بھر کر روئے۔ وقت گزر گیا اور مجھے زندگی میں سب کچھ ملا، لیکن وہ جو خاموش محبت تھی میرے دل میں کف لگا کر چلی گئی تھی۔ نہ جانے ہم زندگی میں بہت سے ایسے لوگوں سے ملتے جو ہمارے دلوں میں اپنے نام کی تختی لگا کر کہیں کھو جاتے، کبھی نہ واپس آنے کے لیے۔